اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 81۔ آیت نمبر 81 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لوط علیہ السلام نے کہا، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، تم تو حد انسانیت سے ہی آگے بڑھ گئے ہو۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کی قوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا اس کے کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان کو تم اپنی بستی ہی سے نکال دو، یہ لوگ آپ کو بڑا پاک اور صاف ستھرا سمجھتے ہیں۔ جب ایسا بولے لوط علیہ السلام تو وہ لوگ بولنے لگے، آپس میں بحث کرا، بولے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جواب دینے کے لیے، تو اللہ آپس میں یہ جو سو کہنے لگے کہ ان کو بستی سے نکال دو، انہوں اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا سمجھتے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو بستی سے نکال دینا، بول کے وہ لوگ آپس میں کہنا شروع کر دیے تھے وہ ٹائم پہ۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو ان کی بیوی کو چھوڑ کر وہ عذاب میں رہنے والوں میں رہ گئی۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم لوط پر ایک ناطریقے کی مہ برسایا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا انجام کس طرح ہوا۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے مدیان کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کا نقصان ان کی چیزوں میں مت کیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو جب کہ اس کی درستی کی جا چکی ہے، یہ تمہارے ہی لیے مفید ہے یعنی بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اور تم سڑکوں پر مت بیٹھا کرو اس غرض سے کہ تم مومنین کو دھمکیاں دیا کرو اور اللہ کی راہ سے ان کو روکا کرو اور اس میں برائی تلاش کیا کرو، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھا کرو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور دوسری جماعت نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کی قوم یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، ہم تم کو اور تمہارے ساتھی مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر واپس آ جاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ کیا ہم تمہارے دین سے کتنے بیزار ہیں؟ ہاں، ہم بہت تمہارے دین سے بیزار ہیں بولے۔ وہ لوگ بولے کہ یا تو ہم شعیب علیہ السلام کو لوگ بولے کہ یا تو ہم تم کو اور تمہارے مسلمان جو جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں ان سب کو بستی سے نکال دیں گے، یا نہیں تو تم جو سو ہم جو فالو کر رہے دین جو ہم لوگ فالو کر لے رہے اس کو فالو کرو بول کے۔ تو شعیب علیہ السلام بولے کہ نہ، میں تمہارے دین میں واپس آتا ہوں اور میں تم لوگوں کے دین سے بہت بیزار ہوں بول دیے شعیب علیہ السلام لوگوں کو۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، شعیب علیہ السلام نے کہا، ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات بخشی ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم پھر تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا مالک ہے۔ تو دوسری بات ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہماری قوم، میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اللہ پاک سے شعیب علیہ السلام دعا کرے، اے اللہ ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ان لوگوں کی حرکتوں سے
شعیب علیہ السلام اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہماری قوم میں جو سو آپ فیصلہ کر دیجیے، انصاف کا فیصلہ کر دیجیے، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت پریشان کر دیے تھے اور وہ لوگ فورس کر رہے، وہ لوگ بول رہے تھے کہ یا تو بسی سے نکال دیتے، یا تو پھر آپ ہم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو۔ تو شعیب علیہ السلام لوگوں کو بولے کہ جب اللہ کی میرے پاس واضح نشانیاں، کلیئر نشانیاں آ گئے، اس کے بعد میں وہ چیز کو فالو نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ کفر سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائے میرے کو، اور میں کفر میں واپس نہیں جاتا بلکہ بول دیے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو تم بڑے نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا یہاں کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہ نقصان میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کا حشر ایسا کر دیے کہ اس طرف دیکھے، لوگوں کی بستی کی طرف دیکھے تو کسی کو معلوم بھی نہیں پڑنا کہ وہاں پہ کوئی رہتے تھے، بلکہ اس قدر برباد ہو گئے لوگ، اس قدر برباد کر دیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا احکام یعنی انسٹرکشنز پہنچا دیے تھے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، مدد بھی کی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں، کیوں میں جو سو غم میں آ جاؤں کہ ان کے ساتھ ایسا عذاب آ گیا اللہ کا ان پر، بلکہ اس کا رنج و غم کیوں کروں میں، جبکہ شعیب علیہ السلام جو سو پورے احکامات سب سمجھا دیے تھے، سب کچھ بول دیے تھے، اللہ کے پیغام تک پہنچا دیے تھے، اس کے بعد بھی لوگ جو سو پھر منہ پھیر لیے تو ان پر کیوں رنج کروں بلکہ بولے شعیب علیہ السلام۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو کوئی احساس نہ ہوا۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے بھی ان کے اعمال کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا پھر بھی یہ بستیوں والے بے فکر ہے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جبکہ وہ سو رہے ہوں۔ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کیا بستیوں والے بے خوف ہے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے ہی آ پڑے جب وہ اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوں، یا ایسا سوچ لے کہ ہے کہ دن کے وقت آئیں گا عذاب، بلکہ اللہ کا عذاب تو کبھی بھی آ سکتا، دن میں رات میں کبھی بھی آ سکتا۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کیا یہ اللہ کے دعووں سے بھی بے فکر ہو گئے تو خدا کے دعووں سے بے فکر نہیں ہوتے مگر وہ جو کہ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اللہ کے دعووں سے وہ لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں جو لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں، وہ لوگ نہیں جو ایمان رکھتے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کیا اہل زمین کے بعد وارثین زمین کو واقعیت زمین سے ہدایت نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ کچھ سن بھی نہ سکے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔